رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز پڑھنا بھول گیا تو جب اسے یاد آئے وہ اسے پڑھ لے۔ لا کفارۃ لہا الا ذالک، نماز چھوٹنے کا صرف اور صرف یہی کفارہ ہے۔ یعنی اگر کسی کی نماز کسی وجہ سے بھی رہ گئی، بھول سے رہ گئی یا نعوذ باللہ جان بوجھ کے اس نے چھوڑ دی، تو اس صورت میں یہ جو نماز ادا ہوگی یہ اسی وقت ادا ہوگی جب بندہ اسے ادا کرے، پڑھے۔ کسی کی فجر کی نماز چھوٹی تو فجر کی نماز کا کفارہ یہی ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ جان بوجھ کے چھوڑی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنا ہوگی۔ تو اب چاہے کتنے ہی سال کی نمازیں چھوٹی ہوں، ان تمام کا کفارہ فقط یہی ہے کہ جتنے سال کی نمازیں چھوٹی ہیں وہ ساری کی ساری ادا کرنا ہوگی۔ اس پر تمام ائمہ دین، تمام ائمہ اسلام متفق ہیں کہ نمازوں کا کفارہ یہی ہے۔ تو آپ جس کی جتنی نمازیں چھوٹی ہوں گی اس کو حساب لگانا ہوگا کہ اس کی کتنی سال کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان نمازوں کی قضا اسے ادا کرنا ہوگی۔ آج جمعۃ الوداع ہے، اللہ کا فضل و احسان ہے ہمارے علاقے میں تو یہ وبا کم ہے۔ بعض ذہنوں کے اندر ایک غلط بات اور ایک غلط روایت یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد اور عصر سے قبل اگر کوئی شخص جو ہے وہ 4 رکعتیں نفل پڑھ لے، اس میں مخصوص صورتیں پڑھ لے، تو ساری زندگی کی نمازوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یہ بعض لوگوں کے ذہن کے اندر ہے، ورنہ حقیقتاً ایسی کوئی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ ہمارے ائمہ کرام علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سب نے واضح طور پہ لکھا کہ یہ من گڑت اور جھوٹی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نمازوں کا کفارہ صحیح مسلم شریف اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ لا کفارۃ لہا الا ذالک، کہ نماز چھوٹنے کا کفارہ فقط یہ ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ تو اب چاہے ایک دن کی چھٹی ہو، چاہے ایک مہینے کی چھٹی ہو، چاہے 1 سال کی چھٹی ہو، چاہے 50 سال کی چھٹی ہو، اس کو قضا کرنا اس کے اوپر لازم ہے۔ تو جلد سے جلد کوشش کرنی چاہیے بندے کو کہ اس کی پچھلی جتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، اپنے ضروری کام کاج سے فارغ ہو کر بندہ ان نمازوں کو جلد سے جلد ادا کر لے۔ اب اس میں بعض یہ ہوتا ہے، یعنی بعضوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ فقط ہر نماز کے ساتھ اسی وقت کی نماز قضا کر سکتے ہیں۔ یعنی ظہر کی اگر قضا ہوئی ہے، کئی سالوں کی قضا ہے، تو ظہر کے وقت میں ہی ظہر کی پڑھیں گے یا عصر کے وقت میں ہی عصر کی پڑھیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ حساب لگائیں، مثال کے طور پر آپ کے اوپر 1 سال کی نمازیں قضا ہیں، تو 1 سال کی آپ حساب لگا لیں کہ فجر کی کتنی نمازیں آپ کی قضا ہیں۔ ایک وقت میں آپ ساری کی ساری فجر کے وقت کی جو نمازیں ہیں وہ قضا کر سکتے ہیں۔ دوسرے وقت میں آپ ظہر کی قضا کر سکتے ہیں، تیسرے وقت میں آپ چاہیں مغرب کی ادا کریں، چاہے عصر کی پڑھیں، چاہے عشاء کی پڑھیں۔ تو یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ پہلے ایک ساتھ فجر ادا کر لی جائیں، ایک ساتھ ظہر پڑھ لی جائیں، پھر عصر پڑھ لی جائیں، پھر مغرب پڑھ لی جائیں، پھر عشاء پڑھ لی جائیں، پھر وطر پڑھ لیے جائیں۔ قضا جو ہوتی ہے وہ فرضوں کی ہوتی ہے، اور جو وطر ہوتے ہیں ان کی قضا ہوتی ہے، سنت اور نوافل کی قضا یہ نہیں کی جاتی۔ تو جتنی قضا ہیں اگر جان بوجھ کے کی ہیں تو پھر اس صورت میں توبہ کرنا بھی بندے کے اوپر لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فرائض کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تبارک و تعالی جو ہماری نمازیں رہ گئی ہیں توبہ کر کے جلد سے جلد انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔